السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور خوب جو ہے بارشوں کے موسم کو انجوائے کریں۔ تو شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے تو ڈھیر ساری شادیاں بھی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 4، جو کہ لکھا ہے آپ کی بہت ہی فیوریٹ رائٹر ایمن رضا نے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی بہت سارا ڈھیر سارا پیار دیں گے، ریویوز دیں گے اور لائک ضرور کریں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ٹائم پر مل سکیں۔ کئی بار میں پہلے بھی یہ بات ریپیٹ کر چکی ہوں کہ آپ کی اپریسیشن ہی جو ہے نا وہ رائٹر کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور جب آپ لوگ ایپیسوڈ دیکھے چپ چاپ خاموشی سے چلے جائیں گے تو رائٹر کا بھی دل نہیں کرے گا کہ وہ آگے اس کو اچھا انٹرسٹنگ بنائے۔ آج مجھے 102 فیور ہے اور بولنے میں بھی بہت تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود میں وائس کرتے رہی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ایپیسوڈ کو ڈھیر سارا پیار دیں گے، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے اور ہمارے چینل کو سپورٹ بھی کریں گے، اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں کو ناولس میں انٹرسٹ ہے ان سب کے ساتھ آپ ہمارا لنک شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف، شروع کرتے ہیں۔ مام، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اسی ہفتے شادی کیسے کر سکتا ہوں اتنی جلدی؟ اس کی بات پر عفاف نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں کیوں نہیں کر سکتے تم جلدی شادی؟ تمہارے ہونے والی بیوی کو دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ اسے اس فیصلے سے کوئی اعتراض ہے۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے میرا؟ اس کی بات پر میرا نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں آنٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جلدی سے بولی کہ کہیں عفاف اپنا فیصلہ ہی نہ بدل ڈالے۔ دل میں تو اس کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ عفاف، یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں؟ سردار نے بھی اسے سمجھانا چاہا، مگر عفاف نے پہلے کبھی اس کی سنی تھی جو آج سنتی۔ تم ہی نے تو کہا تھا تمہیں شادی اسی مہینے کرنی ہے، تو پھر اس ہفتے کیوں نہیں؟ اور ویسے بھی تمہارے بعد مجھے ماہرہ کی بھی شادی کرنی ہے، اسے ایسے ہی بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے نا؟ ویسے بھی میری نظر میں اس کے لیے ایک بہت اچھا لڑکا ہے جو جان چھڑکنے کی حد تک اسے چاہے گا۔ عفاف اسے خوشی سے بولی تو اس کی بات پر تو جیسے یارم آگ کی بھٹی میں سلگنے لگا تھا۔ بھلا اسے عفاف کے ساتھ کسی اور کا ذکر اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس کے دل پر پاؤں رکھ کر کسی نے مسل دیا ہو؟ موم، میری شادی کی بات ہو رہی ہے تو بیچ میں ماہرہ کہاں سے آ گئی؟ وہ ایک دم بڑے ضبط سے بولا تو اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ بیچ سے گئی کب تھی؟ یہ تو تم ہی ہو جس نے اسے نظر انداز کر دیا، مگر میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتی کسی کے لیے، میرے لیے وہ بہت اہم ہے۔ عفاف اس نے اپنی بات کا احساس دلاتے ہوئے بولی تو وہ کڑ کر رہ گیا۔ آپ ماہرہ سے پوچھ لیں، اسے ابھی کوئی جلدی نہیں ہے شادی کی۔ وہ ایک دم بے چینی سے لاؤنج میں نظریں دوڑاتا بولا کہ وہ کہیں وہ اسے نظر آئے، مگر وہ وہاں ہوتی تو اسے نظر آتی نا۔ اس کا یہ انداز میرا نے جلے دل سے دیکھا تھا۔ اسے یوں یارم کا ماہرہ کی فکر کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، اور یہی چیز عفاف کو مزہ دلا رہی تھی۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا۔ اسے یہاں وہاں مت ڈھونڈو، میں اسے جہان کے ساتھ پہلے ہی گھر بھیج چکی ہوں۔
اس کی بات پر تو جیسے یارم جلتے کوئلے پر ناچنے لگا تھا۔ موم، آپ نے اسے ایسے کیسے جہان کے ساتھ بھیج دیا؟ میں اسے خود ڈراپ کرنے والا تھا میرا کے بعد۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اسے ہمیشہ سے خود چھوڑ کر آتا ہوں، تو پھر آپ نے اسے جہان کے ساتھ کیوں جانے دیا آخر؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر جاتا۔ کیوں کیوں نہ جانے دیتی میں اس کو جہان کے ساتھ؟ اب وقت بدل رہا ہے اور تمہاری شادی ہونے والی ہے، تم اب اس کو ہر جگہ اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتے نا۔ عفاف اپنے نام کی ایک تھی، اپنی ہی بیٹی کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا تھا کہ سردار بس سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ میں سونے جا رہی ہوں، اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میرا کو گھر چھوڑ آنا اور اپنے لیے شاپنگ کرنا شروع کر دو، کیونکہ میں ماہرہ کو تمہارے ساتھ خوار کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں رکھتی، کیونکہ مجھے خود اس کے ساتھ اس کی شادی کی شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ یہ کہتے ہی عفاف بڑے مزے سے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ یارم کو جلتی بھٹی میں جھونک چکی تھی۔ اب اس میں جل کر کندن بننا تھا یا پھر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جلانا تھا، یہ یارم کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا موڈ پوری طرح آف ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ نہ چاہتے ہوئے میرا کو اس کے ساتھ گھر چھوڑنے گیا تھا، جہاں تھوڑی دیر کے لیے اس نے یارم کو روک لیا تھا، اور پھر یارم تمام باتیں بھولتا چلا گیا۔ اگلے دن یارم نے ماہرہ کو کال کی۔ میرے سے ملے بغیر کیوں چلی گئی تھی تم؟ اچھی طرح جانتی ہو نا کہ مجھے تمہارا جہان کے ساتھ جانا پسند نہیں، پھر بھی تم اس کے ساتھ گئی، آخر وجہ جان سکتا ہوں؟ یارم تو کل سے ہی سلگ رہا تھا، اس لیے آج وہ اپنا لاوا ماہرہ پر اڈیلتے ہوئے بولا تو ماہرہ نم آنکھوں سے تلخی سے مسکراتے ہوئے بولی، میری مرضی، میں جس مرضی کے ساتھ جاؤں۔ اور دوسری بات، مبارک ہو آپ کو آپ کی شادی کی، آپ تو بہت خوش ہوں گے نا؟ تو پھر آپ کو میری کیا پرواہ، جس مرضی کے ساتھ جاتے پھروں۔ اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنی بیوی کی طرف دھیان دیں، نہ کہ میری طرف۔ اور ویسے بھی میری شادی بھی بہت جلد ہونے والی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرے معاملے میں دخل اندازی مت کیا کریں۔ ماہرہ کی بات نے تو جیسے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا تھا۔ خبردار خبردار، جو ایک لفظ بھی ایسا نکالا منہ سے اپنے لیے، بلکہ تم ایسے بات نہیں آؤ گی، مجھے تم سے ملنے آنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھاڑ کر فون رکھ چکا تھا اور غصے سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ماہرہ سے ملنے گیا تھا۔ اب بتاؤ ذرا قریب آ کر، کیا کہہ رہی تھی تم؟ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی کسی اور سے؟ اتنی جلدی زیادہ آگ نہیں لگ گئی تمہیں؟ یارم ایک دم ماہرہ کے قریب آ کر اس کا بازو دبوچ کر انتہائی قریب کرتے اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑ کر بولا تو ماہرہ اندر تک ڈر گئی۔ اس کا انداز ہی اتنا سرد اور گہرا تھا کہ اندر تک اتر رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ یلدرم اور اس کی بیوی گھر پر نہیں تھے، ورنہ وہ یارم کو اس انداز میں بات کرنے پر گھر سے بھی نکال سکتے تھے۔ مگر وہ انا پرست بندہ تھا، اسے کہاں برداشت تھا کہ ماہرہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھی اب کسی اور کے خواب سجانے لگی تھی۔ اس کی بات نے اس کے جسم میں شعلے بھر دیے تھے۔ وہ کسی بھی طرح ماہرہ کا دماغ ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، تاکہ اس کے ذہن میں صرف اور صرف وہ رہے۔ عجیب دیوانگی تھی، نہ اسے اپنانا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے کسی اور کے قریب جانے دینا چاہتا تھا۔ عجیب خود غرض بندہ تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو یارم، تم مجھے یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ کپکپاتے لہجے میں بولی، کیونکہ یارم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ زور سے بولو نا، میں سننا چاہتا ہوں۔
اسے پیچھے بڑھتے دیکھ اس کا بازو کھینچ کر قریب کرتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈالے تپش زدہ لہجے میں کہتے اس کی سانسیں بند کر گیا۔ چھوڑو مجھے یارم، تمہیں میرے اتنا قریب آنے کا کوئی حق نہیں، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں؟ وہ آنسو لبریز آنکھوں سمیت نظریں پھیرتی بولتی اسے آگ لگا گئے۔ تو پھر کسے ہے اس جہان کو؟ وہ بھی اس پر برچی چلاتے بولا۔ شٹ اپ یارم، جسٹ شٹ اپ، وہ روح تک بل بلاتی چلا کر بولی۔ کیوں درد ہو رہا ہے؟ اسی طرح مجھے بھی ہو رہا ہے جب تم اپنے ان نازک لبوں سے کسی اور کا ذکر کرتی ہو۔ وہ اس کی تھوڑی دبوچتے اوپر کرتے بولا تو وہ ضبط کے تمام بندھن توڑتے چلائی۔ اگر تمہیں اتنی ہی جلن ہو رہی ہے، اتنا ہی فرق پڑ رہا ہے تو کیوں تم اس میرا سے شادی کر رہے ہو؟ میں نے بھی تو تم سے پیار کیا، لیکن مجھے کیا ملا؟ صرف خسارہ۔ میں نے تو تم سے گلہ کبھی نہیں کیا۔ اتنی محبت کے باوجود بھی اگر تم میری طرف مائل نہیں ہوئے تو تم میرے تھے ہی نہیں۔ اور اور میں کبھی اس شخص پر اپنے جذبے ضائع نہیں کر سکتی جو میرے جذبات کی قدر نہ کر سکے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارتی ہوئی بولی تو وہ ایک دم ششدر کا پیچھے ہٹا کہ وہ کون سا اعتراف کر رہی تھی۔ کیوں؟ اب رک کیوں گئے؟ بولو نا، چھوڑ سکتے ہو میرے لیے میرا کو؟ نکال سکتے ہو تم اسے اپنی زندگی سے؟ میں بھی تو کہہ سکتی ہوں نا کہ مجھے میرا سے نفرت ہے جب وہ تمہارے قریب آتی ہے۔ تم دم گھمتا ہے میرا دل چڑ جاتا ہے اس احساس سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتی ہے ہر اس وقت جس میں مجھے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ خود تو مجھے تم نے کبھی دوست تک نہیں بنانے دیے، کسی اجنبی کے قریب نہیں جانے دیا، تو پھر تم نے میرا سے محبت کیوں کی؟ میں بھی تو پوچھ سکتی ہوں نا، جواب دو مجھے۔ وہ چیخ چیخ کر بولتی اپنا دل جگر چیرتے اپنی چھپی محبت کا بھرم توڑ گئی تھی، کیونکہ وہ اسے جینے ہی نہیں دے رہا تھا، نہ ایسے نہ ویسے۔ تو پھر اسے بھی اپنے سلے لب کھولنے پڑے تھے جن سے اتنی بڑی حقیقت سنتا وہ دنگ رہ گیا تھا۔ نفرت ہے مجھے میرا سے، سنا تم نے؟ نفرت ہے مجھے۔ وہ ایک ایک لفظ اتنی زور سے دانت چپاتے بولی جیسے میرا کو اپنے لفظوں سے ہی قتل کر دے گی۔ اتنی شدت، اتنے جذبات، وہ تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ جب آپ اپنی محبت کو چھوڑ نہیں سکتے تو مجھ سے بھی امیدیں مت باندھیں۔ جب آپ میرے بن کر نہیں رہ سکتے تو میں بھی نہیں رہ سکتی۔ کیا چھوڑ سکتے ہیں آپ میرا کو؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی تو یارم کچھ کہنے کی شدید خواہش رکھ کر بھی نہ کہہ پایا۔ نہیں چھوڑ سکتے نا؟ تو میرا پیچھا چھوڑ دیں کم سے کم، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ وہ ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کپکپاتے لبوں سے لرزتے ہاتھوں سے اسے اپنا پورا زور لگا کر باہر دھکا دیتی بولی اور اسے باہر نکال کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی۔ وہ باہر کھڑا اتنا ششدر تھا کہ کچھ کہہ بھی نہ پایا اور بے جان قدموں کے باہر نکل گیا۔ آخر صحیح کہہ رہی تھی وہ، کس حد سے وہ اسے اپنا ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ محبت تو وہ میرا سے کرتا تھا، تو پھر ایسا کیا تھا جو اسے میرا کے قریب کھینچتا تھا؟ اسے کیا چیز اس کے بغیر جینے نہیں دیتی تھی؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ میرا اپنی شادی کی شاپنگ کر رہی تھی مال میں جب اسے اپنے اوپر گہری تپش زدہ نظروں کا احساس ہوا۔ جتنی دیر وہ وہاں رہی الجھن کا شکار رہی۔ جیسے ہی وہ مال سے باہر نکلتے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی کسی نے اسے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر سب کچھ بیکار گیا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کی ہر چیز قیمتی تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے وہاں موجود چیزوں سے ہو گیا تھا جو اپنی قیمت خود جتا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ ایک بہت نازیبا ڈریس میں
موجود تھی۔ میرے کپڑے کہاں گئے؟ وہ فوراً ہڑبڑا کر بیڈ سے نیچے اتری۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر بھاگنے لگی، اس کی ٹکر ایک لمبے چوڑے شخص سے ہوئی جو شرٹ لیس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماریا اس کی مردانگی پر اور چہرے پر بری طرح فریفتہ ہوئی تھی۔ آؤ میری حسینہ کو ہوش آ گیا؟ وہ اس کے قریب بڑھتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا۔ اسے اپنے قریب بڑھتے دیکھ میرا کے ہونٹ خشک پڑنے لگے تھے۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ پیچھے قدم لیتے ہوئے بولی۔ سیدھی بات کروں گا، دل آ گیا ہے تم پر، راتیں رنگین کرنا چاہتا ہوں اور اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا تمہیں۔ وہ اس کو جھٹکے سے قریب کرتا، اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے بولا تو وہ اس کی سلگتی ہوئی کرپت پر پھڑپڑانے لگی۔ میں ایسی نہیں ہوں، میری شادی ہے پرسوں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ وہ الگ بات تھی، اس کی آفر پر اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ یارم کو چھوڑ دے، وہ کون سا ساری دولت اس کے نام لگا دیتا۔ ہاں پھر تو تمہارے ساتھ اور بھی مزہ آئے گا، کیونکہ انچھوئی چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ دانتوں تلے لبوں کا کونا دباتے بے باکی سے بولا اور اسے چھوڑتے ہوئے بلینک چیک لا کر اس کے آگے پھینکا۔ جسے دیکھ میرا کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، دل لالچ سے بھر گیا تھا۔ اس نے فوراً چیک اٹھایا۔ کیا سچ میں جتنی مرضی پیسے لے لوں میں؟ اس کا لالچ دیکھ وہ شاطر شخص مسکرا دیا تھا۔ تم حامی تو بھرو بیبی، ساری دولت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ وہ اسے گود میں بھرتے بولا تو میرا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ وہ اسے بیڈ پر لے گیا اور حیوانیت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا اپنی حیوانیت دکھانے لگا، جبکہ میرا اس سب میں اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ بات بھلائے کہ پرسوں اس کی شادی تھی۔ جب پیسہ رشتوں میں آ جائے تو کہاں کی محبت، کہاں کا اعتبار، بس جسموں کی بھوک رہ جاتی ہے، عزت ماتم کناہ رہتی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 4 کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یارم کی میرا سے شادی ہو پائے گی اور مائرہ ایسے ہی خالی ہاتھ رہ جائے گی؟ ان سب سوالات کے جوابات ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ غلطیوں کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آج طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باعث میں صحیح سے ڈبنگ نہیں کر سکی۔ آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔